اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے سامنے سید ابو العالی مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے، اور اس کی مدد سے ہم سورۃ البقرہ کی چند آیات میں خرچ کرنے کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور دیکھیں، یہ صرف پیسے دینے کی بات نہیں ہے۔ آج ہم خرچ کرنے کے عمل کو آپ کہہ لیں کہ شروع سے آخر تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سفر ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے کہ کیا دیا جائے، پھر یہ ہمارے دماغ کے اندر کی ایک جنگ سے گزرتا ہے، اور آخر میں ایک ایسی حکمت پر ختم ہوتا ہے جو دینے کے پورے عمل کو ہی بدل دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ آیات اس عمل کو ایک بہت ہی انسانی اور نفسیاتی زاویے سے دیکھتی ہیں۔ یہ صرف احکامات نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کی اندرونی کشمکش، اس کے خوف اور اس کی امیدوں کی بات کرتی ہیں۔ تو پھر آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے: دینا کیا ہے؟ آیت 267 کہتی ہے کہ اپنی پاکیزہ کمائی اور اپنی بہترین پیداوار میں سے خرچ کرو، اور خاص طور پر یہ تنبیہ ہے کہ ایسی ردی چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کرو جسے تم خود آنکھیں بند کیے بغیر قبول نہ کر سکو۔ یہ بات بظاہر تو بہت سیدھی لگتی ہے، لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ بہت زیادہ۔ یہاں طیبات کا لفظ استعمال ہوا ہے، جی، جس کا مطلب ہے پاکیزہ چیزیں۔ اب اس کا ایک مطلب تو حلال کمائی ہے، لیکن مولانا مودودی اس کی تشریح میں ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف حلال نہیں، بلکہ عمدہ اور پسندیدہ چیز ہے۔ اچھا، یعنی وہ چیز دو جو تمہیں خود عزیز ہو۔ یہ خیرات کے اس روایتی تصور پر ایک کاری ضرب ہے کہ جو چیز گھر میں فالتو پڑی ہو، ناکارہ ہو، یا جسے ہم خود استعمال کرنا پسند نہ کریں، جی، وہ کسی کو دے دی جائے۔ تو یہ صرف سخاوت کا معاملہ نہیں، یہ تو عزت نفس کا ایک پورا نظام ہے۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی خیرات سے کسی کی عزت کم ہو رہی ہے تو آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، چاہے آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ یہ تو دینے والے اور لینے والے دونوں کے وقار کا سوال ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ اصول اس بات پر زور دیتا ہے کہ جب آپ خدا کے نام پر کچھ دے رہے ہیں تو اس کی بارگاہ میں بہترین چیز پیش کریں۔ یہ سوچ انسان کے پورے عمل کو بدل دیتی ہے۔ یہ خیرات کو ایک بوجھ سے ایک اعزاز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ صحیح۔ آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو ایک بہترین چیز پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے دینے والے کے اندر تکبر نہیں، بلکہ شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بہترین چیز دینے کا فیصلہ کرنا ہی کافی نہیں۔ اصل جنگ تو اس فیصلے کے بعد شروع ہوتی ہے، ہمارے اپنے اندر۔ اگلی آیت 268 اسی نفسیاتی میدان جنگ کی تصویر کشی کرتی ہے۔ ایک طرف شیطان ہے جو تنگدستی کا خوف دلاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ ہے جو بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ دو بنیادی محرکات کو سامنے لاتی ہے۔ پہلا محرک خوف ہے، مادی نقصان کا ڈر۔ اگر میں نے دے دیا تو کل میرے پاس کیا ہوگا؟ جی، یہ ایک بہت ہی فطری انسانی جذبہ ہے، اور شیطان اسی کمزوری پر حملہ کرتا ہے۔ وہ مستقبل کی غربت کا ایک غیر یقینی خوف دکھا کر آپ کو حال میں بخل پر مجبور کرتا ہے۔ یہ خوف اور امید کی کشمکش تو بہت قابل فہم ہے۔ شیطان کا وعدہ تو فوری اور ٹھوس لگتا ہے، پیسے بچاؤ، جبکہ اللہ کا وعدہ مستقبل کا ہے۔ اس نفسیاتی جھکاؤ سے کیسے نمٹا جائے جو فوری فائدے کو ترجیح دیتا ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا، اور آیت اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ شیطان صرف تنگدستی کا خوف نہیں دلاتا، بلکہ وہ فحشا یعنی برے کاموں پر بھی اکساتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکتا ہے تو وہ صرف بخل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس مال کو غلط خواہشات پر خرچ کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں؟ جی، شیطان کے وعدے میں دو چیزیں ہیں: غربت کا خوف اور برائی کی ترغیب۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا وعدہ بھی دوہرا ہے، ایک مغفرت یعنی گناہوں کی بخشش جو ایک روحانی انعام ہے اور آپ کی ذات کو پاک کرتا ہے، اور دوسرا فضل یعنی برکت اور اضافہ۔ اور یہ اضافہ صرف آخرت کا نہیں، یہ صرف آخرت کا نہیں، بلکہ اسی دنیا میں آپ کے مال اور آپ کی زندگی میں وسعت کا وعدہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے انتخاب ہے کہ ہم کس کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں،
ایک طرف خوف اور پستی ہے اور دوسری طرف امید، پاکیزگی اور اضافہ۔ تو خرچ کرنے کا ہر فیصلہ دراصل ہمارے ایمان اور بھروسے کا ایک امتحان بن جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ انسان کس کے وعدے پر زیادہ یقین رکھتا ہے، اپنے اندر کے وسوسوں پر جسے شیطان ہوا دیتا ہے، یا اپنے رب کے فضل و کرم کے وعدے پر۔ اور یہیں سے اگلی آیت کا موضوع نکلتا ہے۔ اچھا، یہ حکمت کی بات بیچ میں کیسے آ گئی؟ یعنی ہم نفسیاتی جنگ کی بات کر رہے تھے اور ایک دم سے آیت 269 میں حکمت کا ذکر آ گیا۔ ان دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ دے اور اللہ کے وعدے میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ ایک عام آدمی جب 1000 روپے خیرات کرتا ہے تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپے کی کمی دیکھتا ہے، ظاہر ہے۔ لیکن جسے حکمت عطا ہوئی ہو وہ ظاہری کمی کے پیچھے چھپے ہوئے روحانی فائدے اور مستقبل کے مادی اضافے کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمت کوئی فلسفیانہ چیز نہیں بلکہ ایک عملی ٹول ہے جو ہمیں بہتر مالی اور روحانی فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا ہم اسے روحانی فائنینشل پلاننگ کہہ سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت اصطلاح ہے۔ بالکل، یہ روحانی فائنینشل پلاننگ ہی ہے۔ حکمت والا شخص سمجھتا ہے کہ مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ صحیح جگہ، صحیح نیت اور صحیح طریقے سے خرچ کرنے میں حقیقی کامیابی ہے۔ صحیح۔ وہ جانتا ہے کہ فانی مال خرچ کر کے باقی رہنے والا اجر خریدنا ایک دانشمندانہ سودا ہے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس میں نقصان کا کوئی امکان نہیں۔ اسی لیے آیت کہتی ہے کہ جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اور آخر میں یہ بھی واضح کر دیا کہ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، یعنی اولو الالباب۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور عملی سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک بہت پرانا سوال ہے اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ اور بھی اہم ہو گیا۔ کیا اپنی نیکی کا اعلان کرنا چاہیے یا اسے چھپانا چاہیے؟ ان آیات یعنی 270 اور 271 میں اس بارے میں کیا توازن بتایا گیا ہے؟ یہاں قرآن ایک بہت ہی متوازن اور حقیقت پسندانہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہر خیرات لازماً چھپا کر ہی کرنی چاہیے۔ آیت کہتی ہے کہ اگر تم اعلانیہ صدقہ کرو تو یہ بھی اچھا ہے۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اعلانیہ نیکی دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بنتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی ہسپتال یا یونیورسٹی کے لیے ایک بڑی رقم کا اعلان کرتا ہے تو اسے دیکھ کر دوسرے اہل ثروت بھی آگے آتے ہیں۔ اس سے ایک اجتماعی بھلائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں دکھاوے کا خطرہ بھی تو ہے، جو کہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل تو ہر عطیہ کی تصویر انسٹاگرام پر لگتی ہے۔ کیا یہ اس اعلانیہ نیکی میں شمار ہوگا جس کا مقصد ترغیب دینا ہے، یا یہ دکھاوے کے قریب ہے؟ لائن کہاں کھینچی جائے؟ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ لائن نیت پر کھینچی جاتی ہے۔ کیا اس عمل کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا اور دوسروں کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، یا اپنی سخاوت کا ڈھنڈورا پیٹ کر لوگوں سے واہ واہ وصول کرنا؟ اس کا فیصلہ تو خود ہی کرنا ہے۔ جی، اس کا فیصلہ انسان کا اپنا دل ہی کر سکتا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر اگلی ہی بات یہ کہی گئی کہ اگر تم اپنی خیرات کو چھپاؤ اور غریبوں تک پہنچاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ پوشیدہ دینا افضل کیوں ہے؟ اس کی دو بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ لینے والے کی عزت نفس کا تحفظ ہے۔ جب کسی کی مدد خاموشی سے کی جائے تو اسے لوگوں کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، اس کا وقار مجروح نہیں ہوتا۔ بالکل۔ دوسری وجہ دینے والے کے اپنے خلوص کی حفاظت ہے۔ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، تو عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ریاکاری کا شائبہ تک نہیں رہتا۔ اور اس کا انعام؟ اور پھر اس کا انعام بتایا گیا ہے کہ یہ عمل تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا، یعنی اس کا فائدہ صرف دوسرے انسان کو نہیں پہنچ رہا بلکہ دینے والے کی اپنی ذات کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے۔ چلیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کیا دینا ہے، کس نیت سے دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کس کو دینا ہے؟ اکثر ہماری مدد غلط جگہ چلی جاتی ہے یا پیشہ ور بھکاری لے جاتے ہیں۔ آیات 272 اور 273 میں حقیقی حقداروں کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، یہاں ایک بہت ہی واضح معیار مقرر کیا گیا ہے اور یہ ان آیات کا عروج ہے۔ فرمایا گیا کہ تمہارے صدقات کے خاص حقدار وہ فقراء ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی روزی کے لیے زمین میں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری کی وجہ سے ناواقف شخص انہیں خوشحال سمجھتا ہے۔ یہ
اللہ کے راہ میں گھر جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کہ ناواقف انہیں خوشحال سمجھتا ہے، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اللہ کے راہ میں گھر جانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود کو کسی ایسے عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ عام لوگوں کی طرح معاش کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ تفاسیر میں اس کی کلاسیکی مثال اصحاب صفہ کی دی جاتی ہے۔ جی، وہ صحابہ جنہوں نے خود کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بالکل، لیکن یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ وہ سائنسدان ہو سکتا ہے جو کسی اہم تحقیق میں دن رات لگا ہوا ہے، وہ استاد ہو سکتا ہے جو کم تنخواہ پر کسی دور دراز گاؤں میں بچوں کو پڑھا رہا ہے، یا وہ سماجی کارکن ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر چکا ہے۔ یہ لوگ معاشی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور وہ چہرے سے پہچان لینے والی بات بہت گہری ہے۔ یہ کوئی جادو تو ہے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک طرح کی جذباتی ذہانت ہے جسے ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ جیسے ایک تجربہ کار استاد کلاس میں بیٹھے خاموش طالب علم کو دیکھ کر جان لیتا ہے کہ وہ پریشان ہے۔ وہ کچھ کہتا نہیں، لیکن اس کا چہرہ سب بتا دیتا ہے۔ یہاں اسی بصیرت کی بات ہو رہی ہے۔ ان خوددار لوگوں کی ظاہری حالت شاید بری نہ ہو، انہوں نے صاف کپڑے پہنے ہوں، لیکن ان کے چہرے پر صبر، وقار اور اندرونی پریشانی کے جو آثار ہوتے ہیں انہیں ایک سمجھدار اور حساس انسان بھانپ لیتا ہے۔ تو آج کے دور میں اس کی مثال کیا ہوگی؟ آج کے دور میں یہ وہ فری لانسر ہو سکتا ہے جس کا بڑا پروجیکٹ کینسل ہو گیا ہو، یا وہ چھوٹا دکاندار جسے وبا نے مالی طور پر کمزور کر دیا ہو لیکن وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے پر مجبور ہے۔ وہ خاندان جس کا سربراہ بیمار ہو؟ جی، یا وہ خاندان جس کا سربراہ بیمار ہو گیا ہو لیکن وہ اپنی تکلیف کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر یا اصرار کر کے نہیں مانگتے۔ ان کی حیا اور خودداری انہیں ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ تو معاشرے کا فرض بنتا ہے۔ بالکل، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ صرف ان کی مدد نہ کرے جو شور مچاتے ہیں، بلکہ ایسے خاموش، سفید پوش اور خوددار لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورت پوری کرے۔ تو ہم نے یہ پورا سفر طے کیا، بہترین چیز دینے کے معیار سے لے کر اپنے اندر کی نفسیاتی جنگ تک، اور پھر حکمت کی اینک سے دیکھ کر صحیح طریقے اور صحیح لوگوں تک پہنچنے تک۔ یہ تو خیرات کا ایک مکمل سماجی، نفسیاتی اور روحانی نظام ہے۔ بالکل، اس نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ دینا دراصل اپنے لیے ہی لینا ہے۔ یہ اپنی روح کی پاکیزگی، معاشرے میں معاشی توازن قائم کرنے اور خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ خوف کی نفسیات پر قابو پا کر توکل اور امید کی نفسیات کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی دولت مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ اسے صحیح مقصد کے لیے بہا دینے میں ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ آج کل جہاں بڑی بڑی فلاحی تنظیمیں اور فاؤنڈیشنز ہیں جو بہت منظم طریقے سے کام کرتی ہیں، وہاں یہ انفرادی سطح پر چہرے سے پہچاننے والی بصیرت اور محتاج کی عزت نفس کا خیال رکھنے والا خلوص کیسے زندہ رہے گا؟ کیا یہ دونوں نظام ایک ساتھ چل سکتے ہیں، یا بڑے اداروں کی موجودگی ہمیں اس انفرادی ذمہ داری سے غافل کر رہی ہے؟